اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا 15واں رکوع شروع ہو جاتا ہے۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر فوقتاً انعام کیا ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کی خاندان والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ علیہ بولتے ہیں اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر وقت کے ساتھ فوقتاً انعام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ میں نے تم کو بہت لوگوں پر فوقیت دی ہے، عزت دیا ہے بہت سے لوگوں پر۔ اور تم ڈرو ایسے دن سے جس کا کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ حق واجب ادا کرنے پاوے گا اور نہ کسی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ یا دیکھو، ڈرو اس دن سے۔ اس دن کا معنی کیا ہے؟ قیامت کے دن سے۔ اس دن کیا ہوگا؟ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ساتھ کیا دے گا؟ نام اعمال، نیک یا بدی۔ اس دن سے ڈرو، اور نہ کسی کو کوئی سفارش جب کہ ایمان نہ ہو مفید ہوگی، مطلب ایمان نہیں تو کسی کا سفارت بھی اس کو کام نہیں دے گا، اور نہ ان لوگوں کو کوئی بچا سکے گا اللہ سے۔ اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں لیا اور ان کو پورے طور سے بجا لائے۔ وہ امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدی بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا اور میرے اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت دیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگے۔ ارشاد ہوا کہ میری یہ حد نبوت خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گی۔ میں نے یہ نبوت اللہ کے حکم کو خلاف کرنے والوں کو نہیں ملے گی، اللہ کے حکم کے طرفداری کرنے والوں کو ملے گی۔ اور وقت بھی قابل ذکر ہے جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور مقام امن مقرر کیا۔ یعنی خانہ کعبہ کو اس سے پہلے ہم لوگ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ مسجد اقصیٰ کے طرف۔ اس کے بعد میں آگے دوسرا پارے میں آتا ہے کہ مسجد کعبہ کے طرف ہم نے منہ کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں۔ تو پیغمبر اللہ نے کیا بولتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور مقام امن کیا ہے؟ شانتی، پیس مقرر کیا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم منہ قبلے کی طرف کر کے منہ کرتے ہیں تو یہ قبلہ ہمارا اللہ ہے۔ وہ ہمارا ڈائریکشن ہے نماز پڑھنے کا۔ ہم کہیں بھی ملک میں ہو، ہمارا ڈائریکشن کدھر ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ جب ہم کعبہ میں پہنچ گئے، چاروں حق برابر ہے، چاروں طرف بھی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ہمارا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ یہ قبلہ اللہ نہیں ہے، اللہ چاروں طرف ہے، چاروں طرف اللہ ہے۔ اور مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کا جگہ بنا لیا کرو۔ مقام ابراہیم جگہ ہے کا نام ہے، جہاں پر یہ فائدہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھو میں انگلش رکھ کے دکھا رہا ہوں، یہ اس کا بارے یہاں لکھا ہوا ہے۔ یعنی مقام ابراہیم خاص پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ کی عمارت بنائی۔ وہ کعبہ کے پاس ایک محفوظ جگہ رکھا ہے، اور وہاں نفلیں پڑھنا ثواب ہے۔ مطلب وہ پتھر پر کھڑا ہو کے کعبہ شریف کا عمارت بنائے۔ آج کیا نچلے کیا اللہ کا کہ ہمیں مکانے بناتے، اس ٹائم پر وہ پتھر پر کھڑا ہو کے وہ لوگ کعبہ شریف کی بنائے تھے۔ اس کے اوپر ان کے پاؤں کے نشانے بھی پڑے کر کے کوئی کتابوں میں انشاءاللہ میں پڑھا ہوگا، کہ میرے کو اتنا یاد نہیں بتا رہا ہوں۔ تو وہاں پر بھی نفل نمازیں پڑھو۔ کہاں پر؟ مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ نفل نمازیں بنا لیا کرو۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طرف حکم بھیجا کہ میری اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو۔ کس گھر کو؟ کعبہ شریف کو خوب پاک صاف رکھا کرو، بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے، باہر سے آنے والوں کے واسطے بھی، وہاں کے رہنے والوں کے واسطے بھی، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے واسطے ہمیشہ اس گھر کو پاک صاف رکھو۔
اور جس وقت یعنی اسی گھر کو نہیں تمام مسجدوں کو پاک صاف رکھنا، اور خانہ کعبہ کا تو کچھ عزت ہی الگ، سب سے بڑھ کر عزت ہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا، سب سے زیادہ ثواب ہے۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک آباد شہر بنا دیجئے، امن و ایمان والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے بھی عنایت کیجیے، ان کو کہتا ہوں کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، ان سب کو کیا کیا اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس شخص کو بھی جو کافر رہے ایسے شخص کو تھوڑے روز تو خوب آرام برتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بولے کافر کو بھی میں عزت دوں گا، ایمان لایا اس کو بھی عزت دوں گا، تھوڑے روز اس کو آرام سے دنیا میں برتاؤ دیں گا، پھر کل قیامت کے دن نام اعمال سے اللہ پکڑ لیں گے۔ اس بات کو جاننا چاہیے، پیچھے دبی ہوئی معنی ہے۔ پھر کو کشا عذاب دوزخ میں پہنچاؤں گا، اور وہاں پہنچنے کی جگہ تو بہت بری ہے۔ اور جب کہ اٹھا رہے تھے یعنی کعبہ شریف کو بنا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، دیوار خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور یہ کہتے جاتے تھے یعنی دعا مانگ رہے تھے اے ہمارے پروردگار یہ خدمت یہ محنت ہمارا قبول فرمائیے، بلا شک آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا اور زیادہ مدیہ بنا لیجئے، اور ابھی آپ کا دل کے نزدیک اور دوست بنا دیجیے، نزدیک بنا لیجیے، اور ہمارے اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجیے جو آپ کے متیہ ہو، اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کا احکام بھی بتلا دیجیے، اور ہمارے حال پر توجہ رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہے توجہ فرمانے والے مہربانی کرنے والے۔ اے ہمارے پروردگار اور اس جماعت کے اندر انہی میں کے ایک ایسے پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کے آیتیں پڑھ کر سنایا کرے۔ دیکھو یا پڑھ کر سنایا کرے کہ قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھا کرو، یہ چھپا کے کپڑے میں باندھ کے نہیں رکھنا۔ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، لوگوں کے سامنے پڑھنا چاہیے۔ جو پڑھنے والے سے بھی زیادہ سننے والے کو ثواب ہے، جو سننے والا خاموشی سے سننا چاہیے اس آیتوں کی طرف جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور ان کو آسمانی کتابوں کی اور خوشی فہمی کی تعلیم دیا کرے، اور وہ ان کو پاک کر دے۔ بلا شک آپ ہی ہے غالب القدرت کامل التزام۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے کعبہ شریف کو بنائے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وصفیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دیکھو اس کے بعد میں حدیثوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے پر کھڑ کے آواز جو اے مومنوں اے مسلمانوں حج بیت اللہ سال میں ایک مرتبہ، جو پیسے والا حیات زندگی بھی ایک مرتبہ برابر حج کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بولے یا اللہ میری آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ تھوڑا سا دور تک جا سکتی ہے، اس سے آگے کیسا ان کو معلوم پڑے گا؟ تو بولا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ میرے حکم کو مانو، آپ کی آواز کو پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اس ٹائم پر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا حج کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو عالم ارواح تک پہنچا دیا، ماں کا پیٹ میں بچہ ہے اس تک بھی پہنچا دیا۔ جو ماں کا پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی لبیک کہا ہوگا تو دنیا میں پکا وہ حج کرے گا۔ عالم ارواح میں روح آتے، یہ زمین کیا ہے؟ کارخانہ ہے انسان کا۔ ماں کا پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو عالم ارواح سے روح آ کے اس کا پیٹ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو 18واں پارے میں پہلی پیجی میں لکھا ہوگا۔ تو عالم ارواح میں روح ہے وہ بھی لبیک کہا جا۔ جو روح لبیک کہا وہ کتنا بھی دنیا میں غریب ہوگا وہ پکا ضرور حج کرے گا۔
یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حج کا اعلان کرنے کا بارے میں بتایا۔ یہ آپ کو معلوم پڑے گا قصص الانبیاء پڑھنے سے۔ اور ملت ابراہیم سے تو وہی روگردانی کرے گا۔ ملت ابراہیم ہم کس پر ہے؟ ملت ابراہیم علیہ السلام پر۔ انی وجہت وجہ اللہ جی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جو اپنی ذاتی سے احمق ہو، احمق کا معنی کیا ہے؟ بے عقل والا، جس کو بے عقل نہیں، وہی ابراہیم علیہ السلام کو سنت سے نفرت کرتا ہے۔ ہم کیا ہے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے سنت پر ہے، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری امت، اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کیا، اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ منتخب کیا حضرت مریم علیہ السلام کو۔ آج کل مسجدوں میں کیا ہے؟ منتخب حدیث ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ فضائل اعمال رہتا تھا۔ فضائل اعمال میں کیا ہے گا؟ قرآن کی ایک آیت ہوتی تھی اور اس کے بعد میں اس کے بارے میں ذکر ہوتا تھا۔ تو اب منتخب حدیث ہے تو وہ علم والے سمجھ سکتے ہیں، تو کم علم والا اس معنی اس کے پیچھے دبے ہوئے بات کو نہیں جان سکتا ہے۔ اس بات کو جاننا چاہیے، شمار کیے جاتے، جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، اور اسی کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی کا حکم کر گئے، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، حج کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ کرو، زکوٰۃ دو۔ اور اس ٹائم پر اگر روزہ ہوں گے، جیسا کہ ہماری امت پر رمضان المبارک کے روزہ ہے، اگر ان پر ہوئے تو وہ انہوں بہتر جانتے ہیں کہ۔ اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام کی جب آخری وقت آیا، انہیں اپنے بیٹوں کو بلا کے پوچھا، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے۔ کس کو منتخب فرمایا؟ دین اسلام کو منتخب فرمایا ہے، تو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ بجز اسلام کے اور کسی حالت پر اپنا جان مت دینا۔ کیا تم خود اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، اور جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کسی چیز کی پرستش کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام سے اپنے بیٹوں سے پوچھا، آخری وقت میں تھا، ابھی میں